يا أيها الذين آمنوا مائک پکڑا بون مائک خل بونٹ ساری خل ساری پکڑا مائک بون تھبے بونٹ تھب نو کلوز ہوئے ایتھے پوئی ولا تنازعوا وتفشلوا کین اس کڑ پوئی تو اس کڑ پوئی اسکندر اور چنگیز کے ہاتھوں سے جہاں میں 100 بار بھی حضرت انسان کی کباچا تاریخ عمر کا یہ بیان ازلی ہے صاحب نظراں نشے قوت خطرناک فولادین کے ہاتھوں میں تو ہے زہر قداحت اور دین کی حفاظت میں تو ہر زہر کا تیار محترم مقام جناب سرائی صاحب، جناب سمجھی صاحب، جناب درگاہ صاحب، جناب نعیم صاحب، جناب دین ستار صاحب، جناب ڈاکٹر جاوید صاحب، جناب مولانا طاہری صاحب اور دوسرے حضرات، ہماری بیٹیاں بھی یہاں تشریف فرما ہیں اور میں آپ سب میں سے جو بزرگ حضرات ہیں اور باقتہائی جگت جو آنا ملت ہیں ان سب کی خدمت میں نہایت ادب اور احترام کے ساتھ یہ مسنون پیش کر رہا ہوں۔ السلام علیکم۔ آج کے اس سیمینار کا جو عنوان رکھا گیا تھا مقرر حضرات نے اس پر بہت تفصیل کے ساتھ بات کی، لیکن حقیقت حال یہ ہے کہ یہ عنوان صرف اور صرف اس لیے منتخب کیا گیا کہ جموں کے ساتھ ہم وابستگی کا مظاہرہ کریں، اس کے بغیر اس کا کوئی اور مقصد اور مدعا نہیں کہ جموں اور کشمیر یہ ایک وحدت ہے اور اس کے بارے میں جو جموں کو ہم سے الگ کیا جا رہا ہے، الگ کیے جانے کی جو سازشیں ہو رہی ہیں، انہی کو پیش نظر رکھ کر ہم نے یہ کہا کہ بھائی جموں کشمیر ایک وحدت ہے اور اس وحدت کو ہم ٹکڑے نہیں ہونے دیں گے، یہ اس کا مرکزی نقطہ تھا۔ اور یہ جو جموں کشمیر ہے یہ اس کے بارے میں ہم سب کو یاد ہونا چاہیے، اگر یاد نہ ہو تو یاد رکھنا چاہیے، یاد کرنا چاہیے کہ پورا جموں کشمیر کا خطہ جو ہے یہ متنازع ہے۔ اس کے بارے میں بھارت کا یہ دعویٰ کہ یہ بھارت کا اٹوٹ انگ ہے، یہ بے بنیاد دعویٰ ہے، یہ ایک جھوٹا دعویٰ ہے، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے اور ہم اس کا اعلان کرنا چاہتے ہیں کہ جموں کشمیر متنازع خطہ ہے، یہ بھارت کا اٹوٹ انگ نہیں ہے، بلکہ بھارت نے دھوکہ کر کے، بھارت نے اپنی اس پرفریب سیاست کا مظاہرہ کر کے یہاں فوجی قبضہ جمایا ہے اور ہم نے آج تک اس فوجی قبضے کو کوئی لیجیٹیمیسی عطا نہیں کی ہے اور نہ آئندہ انشاءاللہ کریں گے۔ یہ حقیقت ہمیں بالکل یاد رکھنی چاہیے، اس کو کسی بھی حال میں ہمیں بھولنا نہیں چاہیے۔ جموں کشمیر کا ایک حصہ جو آزاد کشمیر کہلاتا ہے اور گلگت اور بلتستان بھی جموں کشمیر کا حصہ ہے، اور ہم اس کے بارے میں بھی یہ کہنا چاہیں گے پاکستان کے حکمرانوں کو کہ گلگت اور بلتستان جموں کشمیر کا حصہ ہے اور جموں کشمیر کا مسئلہ جب تک ہے کہ خود ارادیت کی بنیادوں پر حل نہ ہو جائے
اور جس میں جموں کشمیر کے عوام کی رائے کا اظہار ہونا چاہیے اقوام متحدہ کی قراردادوں کے مطابق، اس وقت تک نہ آزاد کشمیر کو اور نہ گلگت بلتستان کو پاکستان میں شامل کرنا جائز رکھتا ہے، اس کو کوئی جواز نہیں۔ یہ بات بھی ہم واضح طور کہہ دینا چاہتے ہیں۔ اور جموں کشمیر کے عوام کو یہ دیکھنا چاہیے کہ ہمیں جغرافیائی بنیادوں پر یا رنگ، نسل، مذہب اور عقیدے کی بنیاد پر اسلام انسانیت کو تقسیم نہیں کرنا چاہیے۔ یہ بات بھی میں نہایت دردمندانہ انداز سے آپ سے کہوں گا کہ ہمارا ذہن بالکل صاف ہونا چاہیے۔ جب ہم کہتے ہیں کہ جموں ہمارا حصہ ہے، جموں کشمیر کا حصہ ہے اور جموں کے ساتھ ہمیں ہمدردی ہے، یا وہاں ہم صرف مسلمانوں کے ساتھ ہمدردی کا جذبہ نہیں رکھتے، ہم جموں کے سارے باشندوں کے ساتھ انسانی رشتہ رکھتے ہیں۔ یہ بات ہم دنیا کو بتا دینا چاہتے ہیں، اور بھارت کے جو حکمران ہیں یا بھارت کے جو باسی ہیں ان کو بھی ہم یہ بتا دینا چاہتے ہیں کہ بھائی جموں میں جتنے بھی لوگ رہتے ہیں ان سے ہمارا انسانی رشتہ ہے، چاہے مسلمان رہ رہے ہوں، چاہے ہندو ہوں، چاہے سکھ ہوں، چاہے لوگا ہوں، چاہے بودھ ہوں، چاہے کرسچن ہوں، چاہے کچھ بھی ہوں، وہ ان کے ساتھ ہمارا انسانی رشتہ ہے۔ انسانی رشتہ جو ہے، اسلام سب سے زیادہ انسانی سماج میں انسانی رشتے کو اہمیت دیتا ہے۔ وہ انسانوں کو ایک دوسرے کے ساتھ جڑے رکھنا چاہتے ہیں، اور پھر انسان کو وہ کبھی تقسیم نہیں کرتا رنگ کی بنیاد پر یا نسل کی بنیاد پر یا ذات پات کی بنیاد پر یا ہیوز اور ہیو ناٹس کی بنیاد پر، وہ انسانی سماج کو تقسیم نہیں کرتا ہے۔ یہ بات میں آپ کو یہ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ آپ کو یہ سوچ اپنے اندر پیدا کریں۔ اسلام فرقہ پرستی کی تعلیم نہیں دیتا ہے کہ انسان کو تقسیم کیا جائے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب مبعوث ہوئے تو انہوں نے سب سے پہلے یہی بات کہی کہ انسان یکساں ہیں، ایک ہی ماں باپ کی اولاد ہیں، اور ان میں کوئی تفریق نہیں کرنی چاہیے۔ چنانچہ ابو جہل جب اپنے وہ بتوں کے سامنے فریاد کر رہا ہے تو اس فریاد میں وہ اپنے بتوں سے کہہ رہا ہے مذہب وہ قاطع ملک و نسب منکر از قریش از فضل عرب، از فضل عرب در نگاہ او یکے بالا و پست با غلام خویش برخان نشست۔ یعنی اب اپنے بتوں سے کہہ رہا ہے، فریاد کر رہا ہے، کہتا ہے دیکھو ہمارا دین یہ تھا کہ قریش افضل ہیں، عرب افضل ہیں، اور باقی جو لوگ ہیں وہ ان سے کہتر ہیں، ان سے نیچے درجے کے ہیں، لیکن جو دین لے کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اس دین میں یہ کہتے ہیں کہ مذہبی قاطع ملک و نسب، یہ مذہب یعنی وطن کی برادری، وطن کی برتری اور نسب کی برتری سب کو یہ مٹا رہا ہے، اور کہتا ہے کہ نہیں، انسان سب یکساں ہیں۔ اور اس کا یہ نظریہ ہی نہیں ہے بلکہ وہ اس پر عمل بھی کر رہا ہے۔ عمل کس طرح اس نے کیا کہ اب ایک ہی دسترخوان پر یہ اپنے غلام کو بٹھاتا ہے اور ایک ہی دسترخوان پر اپنے غلام کے ساتھ کھانا کھا رہا ہے۔ یہ مساوات کی تعلیم رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے، تو ہمیں اسی تعلیم کو پیش نظر رکھنا چاہیے کہ انسانوں کو انسانیت میں کوئی تقسیم نہیں کرنی چاہیے۔ اور اسی لیے انسان جو ہے، اس انسان کے بارے میں اسلام نے ہمیں واضح ہدایات دی ہیں، وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ، ہم نے آدم کو شرف بخشا ہے، اور ہمارا یہ اصول ہونا چاہیے کہ سب انسانوں کے ساتھ ہم اچھا سلوک برتیں، سب انسانوں کے ساتھ ہم عدل اور انصاف برتیں، سب انسانوں کے ساتھ ہمیں یکساں رویہ اختیار کرنا چاہیے۔ لیکن پھر یہ تفریق کہاں آ جاتی ہے؟ تفریق اس وقت آ جاتی ہے جب ایک انسان دوسرے انسان کے حقوق پامال کرتا ہے، دوسرے انسان کے حقوق غصب کرتا ہے طاقت کی بنیاد پر، چاہے وہ کوئی بھی ہو، چاہے کوئی مسلمان ہی دوسرے لوگوں کا حق طلب کرے طاقت کی بنیاد پر، وہ بھی ظالم بنتا ہے۔ چاہے کوئی قوم
لوگوں کا حق سلب کرے تو وہ بھی ظالم بن جاتے ہیں. اس وقت ظالم اور مظلوم کی جنگ آ جاتی ہے. یعنی اس وقت ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ بھئی انسان کا احترام کرنا ہے. جب وہ ظالم بن جاتا ہے اس وقت اس کا احترام نہیں کرنا، اس کے ساتھ مقابلہ کرنا ہے. یہ بات ہمیں سامنے رکھنی چاہیے کہ انسان کا ہر انسان کے ساتھ اچھا سلوک ہو، لیکن جب کوئی ظالم بن جائے طاقت کی بنیاد پر تو اس کے ساتھ بہرحال ظالم ہونے کی حیثیت سے، ہمیں مظلوم ہونے کی حیثیت سے اس کے ساتھ مقابلہ کرنا ہے. اگر ہم وہ مقابلہ نہیں کریں گے تو ہم بھی انسانیت کے مرتبے سے گر جائیں گے. ہمارا وہ انسانی مرتبہ جو ہے وہ محفوظ نہیں رہے گا. یہی صورتحال ہے. ہم نے جو کہا ہے کہ جموں کشمیر جغرافیائی وحدت ہے، اس کا مطلب یہی ہے کہ جموں کشمیر کے لوگ جو ہیں وہ بھارت کے آکوپیشن میں ہیں، بھارت کے فوجی قبضے میں ہیں. ہم اس کی آزادی کی جدوجہد کر رہے ہیں اور یہاں کے جتنے بھی باشندے ہیں وہ یکساں ہیں. ہمیں کسی کے ساتھ بھی کوئی نفرت، کسی کے ساتھ بھی کوئی اختلاف یا کسی کو ہم کہتر اور بدتر نہیں مانتے، سب کو ہم یکساں مانتے ہیں. لیکن ہم ظلم کا مقابلہ کرتے ہیں، ہم ظلم کو برداشت نہیں کریں گے، ہم حقوق کی پامالی کو برداشت نہیں کریں گے. ہمارے جو حقوق پامال کیے گئے ہیں ان کو ہم حاصل کرنے کی ہر ممکن کوشش کریں گے. یہ ہمارا اصول ہونا چاہیے. اور یہ جو آج کی صورتحال ہے، جموں میں جو کچھ ہو رہا ہے اس کے بارے میں آپ نے سنا، ستار صاحب سے بھی آپ نے سنا اور دوسرے حضرات نے بھی تذکرہ کیا کہ بھائی یہ جو آج کی حکومت ہے یہ آج کی حکومت نہیں ہے. 47 سے لے کر ایک تو ڈوگرا راج میں جو کچھ ہوا وہ بھی تاریخ کا حصہ بن چکا ہے. ڈوگرا راج میں بھی مسلمانوں کو ہی زیر کیا گیا، مسلمانوں کے ہی حقوق پامال کیے گئے، مسلمانوں کو معاشی معاملات میں کوئی حصہ نہیں تھا، مسلمانوں کو تعلیم سے بھی محروم رکھا جا رہا تھا، مسلمانوں کو بیدار کا کام دیا جا رہا تھا اور مسلمانوں کو سرکاری ملازمتوں میں بھی حصہ نہیں دیا جاتا تھا. یہ ڈوگرا شاہی کا 100 سالہ دور جو ہے اس میں بھی مسلمان مظلوم رہا. اور پھر جب 47 کا جو واقعہ رونما ہوا کہ متحدہ ہندوستان تقسیم ہو گیا اور متحدہ ہندوستان میں جو ریاستیں تھیں ان ریاستوں کو بتایا گیا کہ آپ چاہے ہندوستان سے ملیں یا پاکستان سے ملیں یا انڈیپینڈنٹ رہیں. یہ 25 جولائی 1947 کو اس وقت جو بھارت کے گورنر جنرل تھے لارڈ ماؤنٹ بیٹن، انہوں نے 25 جولائی کو یہ ڈائریکٹیو دیا کہ جتنے بھی ریاستیں ہیں وہ چاہے ہندوستان کے ساتھ ملیں یا بھارت کے ساتھ ملیں یا انڈیپینڈنٹ رہیں، لیکن ان کو 3 باتوں کا خیال رکھنا چاہیے. یعنی 3 اصول ان کو پیش نظر رکھنے چاہیے اور ان کا لحاظ رکھنا چاہیے. ایک یہ ہے کہ ان کو دیکھنا چاہیے کہ ان کی سرحدیں کس ملک کے ساتھ ملتی ہیں، پاکستان کے ساتھ ملتی ہیں یا بھارت کے ساتھ ملتی ہیں. اور دوسری بات ان کو یہ پیش نظر رکھنی چاہیے کہ ان کی آبادی کا تناسب کیا ہے، مسلمان زیادہ ہیں یا ہندو زیادہ ہیں. اور تیسری بات کا ان کو یہ خیال رکھنا چاہیے کہ ان کے لوگوں کا جو مذہب اور کلچر اور تہذیب ہے وہ کس ملک کے ساتھ ان کا زیادہ رشتہ اور زیادہ قربت ہے. چنانچہ ان بنیادوں کی روح سے ہم ہر وقت یہ کہتے ہیں اور کہتے رہیں گے کہ جموں کشمیر نیچرل پارٹ آف پاکستان بننے جا رہا تھا. یہاں 95% مسلمانوں کی آبادی تھی اور 750 میل سرحدیں، میل کلومیٹر نہیں، 750 میل سرحدیں پاکستان کے ساتھ ملتی ہیں. 95% مسلمانوں کی آبادی تھی اور کلچر اور ریلیجس ایفیلیشن وابستگی اسی حصے کے ساتھ تھی جو پاکستان بنا. لیکن افسوس سازش ہوئی اور آپ کو یہ یاد رکھنا چاہیے کہ اس سازش میں اس وقت کے جو بڑے طویل قد لیڈر یہاں تھے وہ بھی اس سازش کا حصہ بنے اور اس سازش میں حصہ بننے کی وجہ سے یہ حصہ جو ہے پاکستان بھارت نے اس 27 اکتوبر کو یہاں فوجیں بھیجی اور اس کے بعد سے آج تک یہ فوجی قبضے میں ہے. اور وہ سارا جو لارڈ ماؤنٹ بیٹن کے جو اصول تھے ان کو بھارت نے سازش کے ذریعے ان کو پامال کیا
اور اس کے نتیجے میں ان کا غلبہ اور ان کا تسلط اس خطے پر قائم ہو گیا۔ یہ صورتحال جو ہے، اس صورتحال میں بہرحال آپ دیکھ رہے ہیں کہ 47 سے لے کر آج تک یہاں کتنا ظلم ہوا ہے۔ جموں میں آپ دیکھیں گے، یعنی جموں کے بارے میں، جموں صوبے کے بارے میں یا جموں کے مسلمانوں کے بارے میں، چاہے پونچھ ہو، راجوری ہو، چاہے چناب بیلی ہو، چاہے کوئی بھی حصہ ہو جموں کا یا پراپر جموں ہو، وہاں بھی مسلمانوں نے بہت قربانیاں دی ہیں۔ بلکہ ہم جب حساب کریں گے نا تو سب سے زیادہ قربانیاں جموں صوبے کی ہوتی ہیں، آتی ہیں۔ صرف 5 لاکھ مسلمان اکتوبر نومبر وہ جموں میں شہید کیے گئے، 5 لاکھ مسلمان۔ میں نے ایک روز وہاں تقریر میں کہا کہ جو فگر کہا جا رہا ہے کہ 2.5 لاکھ ہیں، میں نے جب کہا کہ 2.5 لاکھ ہیں تو وہاں کے لوگوں نے مجھے ٹوکا، انہوں نے کہا نہیں 5 لاکھ لوگ ہیں جو شہید کیے گئے۔ اب جہاں صرف 5 لاکھ لوگ شہید کیے گئے ہیں، اس کے مقابلے میں تو بہرحال اب تک یہاں کوئی لاکھ کے قریب لوگ شہید ہو چکے ہیں، 600 مزار شہداء کے آباد ہو چکے ہیں۔ تو یہ قربانیاں جو دی گئی ہیں اس میں جموں ہم سے آگے ہے، بہت آگے ہے۔ اور میں نے اپنی کتاب میں بھی لکھا ہے، جب ہم پونچھ گئے، راجوری گئے اور کشتواڑ گئے، بھدرواہ گئے، ڈوڈا گئے اور دوسرے علاقوں میں گئے، ہم نے وہاں شہداء کے نام بھی لکھے ہیں، شہداء کے مزار بھی ہم نے دیکھے ہیں، اور کتنی عصمتیں وہاں لوٹی گئی ہیں، کتنا ظلم وہاں ہوا ہے، اس کا کوئی حساب کتاب نہیں، کوئی اس کو برداشت نہیں کر سکتا جب آپ وہ دیکھیں گے اور پڑھیں گے۔ لیکن بہرحال آج جو صورتحال ہے، اس صورتحال میں جو حکومت بنی ہے، اس حکومت کے بارے میں ہم سمجھتے ہیں کہ بھئی یہی لوگ ظالم ہیں۔ نہیں، حقیقت حال یہ ہے کہ جتنا ظلم کانگریس نے کیا ہے اپنے دور اقتدار میں، اور جتنی زیادتیاں کانگریس نے کی ہیں جموں کشمیر کے عوام کے ساتھ، بلکہ کانگریس اور نیشنل کانفرنس، ہندوستان کی انڈین نیشنل کانگریس اور جموں کشمیر کی پارٹیوں میں سے نیشنل کانفرنس، یہ پارٹیاں 2 پارٹیاں ہیں جو ہماری غلامی کی ذمہ دار ہیں۔ انہوں نے ہمیں ہندوستان کی غلامی کے دلدل میں پھینک دیا ہے۔ حالانکہ جو لیڈر تھا وہ سٹیج پر آ کر قرآن پڑھتا تھا، لیکن قرآن پڑھتے پڑھتے اس نے پوری قوم کو سومناتھ مندر میں دھکیل دیا۔ یہ ہمیں بہرحال یاد رکھنی، تاریخ کی یہ حقیقتیں بھولنی نہیں چاہیے۔ آج یہی پارٹی، میں نے صبح اخبار میں پڑھا، یہی پارٹی آج پھر جا رہی اپنی یہ جو ممبرشپ کرنے، آج یہ بڑے پورے دھماکے کے ساتھ، پورے غرور کے ساتھ کہتے ہیں کہ ہم یہ ممبرشپ ڈرائیو لے کر آج آ رہے ہیں۔ کاش اس قوم کو یہ احساس ہوتا کہ بھائی سب سے زیادہ جن لوگوں نے ہم پر ظلم کیا ہے، جن لوگوں نے ہمیں غلامی کی دلدل میں پھینک دیا ہے، وہ سب سے زیادہ اس کا مجرم جو ہے وہ نیشنل کانفرنس ہے۔ اور نیشنل کانفرنس نے اس قوم کو اتنا دھوکہ دیا، اتنا ظلم اس پر کیا، اتنا استحصال اس قوم کا کیا کہ کسی اور کا تاریخ میں ابھی اس کا یعنی اس کے مقابلے میں کوئی چیز سامنے نہیں آ رہی۔ لیکن افسوس یہ ہے کہ اس قوم نے اس پارٹی کو آج تک ساتھ دیا، آگے بھی ساتھ دیا۔ انہوں نے ہمالیہ جتنی بڑی غلطیاں کی، لیکن پھر بھی ان کو ساتھ دیا۔ 22 سال کے بعد انہوں نے 75 میں ہندوستان کے ساتھ معاہدہ کیا، اور 22 سالہ جدوجہد کو انہوں نے کہا کہ یہ آوارہ گردی تھی، لیکن اس کے بعد بھی 77 کے الیکشن میں یہاں کے لوگوں نے ان کو ووٹ دیا، اور بڑی کثرت کے ساتھ ووٹ دیا۔ یعنی یہ قوم جو ہے ہماری، اس قوم کو اپنی غلطیوں کا احساس کرنا چاہیے۔ یہ قوم اپنے آپ کو بری نہیں کر سکتی۔ میں آپ کو کہوں گا بڑے کھلے الفاظ میں، ہماری قوم اپنے آپ کو بری نہیں کر سکتی کہ ہم غلام ہیں اور ہم مظلوم ہیں۔ اس میں ہمیں اپنی غلطیوں کا اور اپنی جو ہم نے غلطیاں کی ہیں ان کا بہت بڑا عمل دخل ہے کہ ہم اس غلامی کے دلدل میں پھنس چکے ہیں۔
اور ہم اس ہندوستان کے غلام بن چکے ہیں. اس میں ہمارا بھی اپنا قصور ہے، کیونکہ قوموں پر بھی ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ وہ دیکھیں کہ حق کیا ہے اور ناحق کیا ہے، لیکن انہوں نے کبھی نہیں دیکھا. انہوں نے کہا یہ کرے باپ کرے دو. یہ شخص پرستی کا جو جنون لوگوں پر سوار ہو جاتا ہے اس سے قومیں برباد ہو جاتی ہیں. ہمیں شخص پرستی کے بجائے اصول پرست بننا چاہیے. اور اصول کیا ہے؟ مسلمانوں کے لیے ایک واضح اصول ہے. مسلمانوں کو کہیں یعنی ادھر ادھر نہیں دیکھنا چاہیے. جیسے قرآن پاک کی 2 آیتیں میں نے سورہ الانفال کی پڑھی ہیں. اللہ تعالیٰ اہل ایمان سے کہتا ہے یا الذین آمنوا اذا لقیتم فئۃ فاثبتوا، اے ایمان کا دعویٰ کرنے والے لوگوں، جب تمہیں کسی گروہ کے ساتھ مقابلہ ہو تو تمہیں ثابت قدمی کا مظاہرہ کرنا چاہیے. فاثبتوا واذکروا اللہ کثیرا لعلکم تفلحون، اور کثرت سے اللہ تعالیٰ کا ذکر کرو، اللہ تعالیٰ کی یاد تازہ کرو اور اللہ تعالیٰ تمہیں کامیابی عطا کرے گا. اطیعوا اللہ و اطیعوا رسول، اطاعت کرو اللہ کی اور اللہ کے رسول. یہ مرکز ہے. یعنی مسلمانوں کے لیے یہ واضح لائن ہے، اصول واضح طور سامنے لائے گئے ہیں. ان کو کسی اندھیرے میں نہیں دھکیلا گیا ہے، یا ان کو نفس کے حوالے نہیں کیا گیا ہے، ان کو کسی باطل قوت کے اور کسی طاغوت کے حوالے نہیں کیا گیا ہے، بلکہ ان کے لیے واضح کر دیا گیا ہے کہ آپ کی زندگی کا راستہ اور آپ کے طریقے زندگی کا کون سے اصول آپ کو اپنانے چاہیے. تو فرمایا جا رہا ہے وَأَطِیعُوا اللَّهَ وَأَطِیعُوا الرَّسُولَ، اللہ کی اطاعت کرو، اللہ کے رسول کی اطاعت کرو. وَلَا تَنَازَعُوا، آپس میں لڑائی جھگڑے مت کرو. اب اس کے علاوہ آپ کو کیا ہدایت ہو سکتی ہے؟ یعنی کیسے آپ کو یہ راستہ دکھایا جائے کہ بھائی کس راستے پر آپ نے چلنا ہے؟ واضح طور ہے نا، اطاعت کرو اللہ کی، اللہ کے رسول کی. وَلَا تَنَازَعُوا، آپس میں تنازع مت کرو، یہ تقسیم مت کرو، یہ سنی ہے، یہ شیعہ ہے، یہ حنفی ہے، یہ دیوبندی ہے، یہ کیا ہے وہ بریلوی ہے، اور یہ دیہاتی ہے، یہ شہری ہے، یہ اس رنگ کا ہے، یہ اس رنگ کا ہے. یہ ساری تفریقیں جو ہیں، اسلام تو یہ تفرقات مٹانے آیا ہے اور ہم ان تفرقات کو فروغ دے رہے ہیں. تو آپ کیسے یعنی کس برتے پر آپ اللہ تعالیٰ سے امید رکھتے ہیں کہ وہ ہمیں مدد کرے گا، وہ ہمیں غلامی کی زنجیروں سے آزاد کرے گا، وہ آپ پر رحمت برسائے گا، وہ بے وقت بارشیں نہیں برسائے گا، وہ ہمیں سیلاب میں مبتلا نہیں کرے گا، وہ ہمیں زلزلوں کی جھڑکوں سے ہماری ساری متا برباد نہیں کرے گا. کیسے یہ امید رکھ رہے ہو؟ کیا حق ہے ہمارا یہ امید رکھنا جب نہ ہم اللہ کی اطاعت کرتے ہیں اور نہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرتے ہیں، اور نہ ہم ان جھگڑوں اور بغیروں سے دور رہتے ہیں؟ بلکہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ کس طرح مسجد پر مسجدیں بنائی جا رہی ہیں. ابھی ایک مسجد ایک جگہ بنی ہے، دوسری مسجد کیوں بنا رہے ہو؟ نہیں، یہ اہل حدیث مسجد ہے اور یہ حنفی مسجد ہے. ایک ہی مسجد میں دونوں نماز پڑھ سکتے ہیں. ایک ہی مسجد میں کوئی آمین بالجہر کرے، کوئی رفع یدین کرے، کوئی فرق نہیں پڑے گا. ایک ہی مسجد میں نماز پڑھو، ایک ہی امام کے پیچھے جب نماز پڑھو. مسجدوں پر مسجدیں بنائی جا رہی ہیں اور اس پر فخر کیا جا رہا ہے. ہماری اتنی مساجد ہیں اس علاقے میں اور اس سرزمین پر. یہ ہمیں بربادی کا سامان ہم اپنے ہاتھوں فراہم کر رہے ہیں کہ کوئی اور ہم پر بربادی نہیں ٹھونس رہا. ہم اپنے ہاتھوں اپنی بربادی کا سامان کر رہے ہیں. اپنے ہاتھوں ہم بکے ہوئے ہیں، بکے بھی ہیں. اب بکنے کا کیا آپ کیا کہیں گے کہ آپ کہیں گے کہ ہمیں کیوں کہہ رہے ہو بکا مال ہے. کشمیریوں کو یا آج کے مسلمان کو بکا مال کہا جا سکتا ہے. کیوں؟ کہ وہ بک رہا ہے. یہاں اگر کانگریس کے بارے میں آپ کو معلوم ہے کہ کانگریس نے 40 سال کے عرصے میں 40,000 فسادات، مسلم کش فسادات ہندوستان میں کیے ہیں اور لاکھوں مسلمان قتل ہوئے. کانگریس نے وعدہ کیا تھا ہم فوجیں ہٹائیں گے، آپ کو اپنے حق کے استعمال کا موقع دیں گے. کانگریس نے دھوکہ دیا، کانگریس نے مکر کیا.
कांग्रेस ने फरेब दिया, नारू ने फरेब दिया, नारू की पार्टी ने फरेब दिया, नारू की बेटी ने फरेब दिया, नारू के बेटे ने फरेब दिया, और नारू ने ही शेख अब्दुल्ला को अपने झांसे में और अपने जाल में फंसाया। ये सब कुछ कांग्रेस ने किया। और आज जो आप कह रहे हैं कि भाई बीजेपी कर रही है, बीजेपी का तो खुला ऐलान है कि वो मुसलमान के वजूद को बर्दाश्त नहीं करते हैं। बीजेपी का खुला ऐलान है वो ईसाइयों को बर्दाश्त नहीं करते हैं। बीजेपी का खुला ऐलान है कि वो अक़लियतों को बर्दाश्त नहीं करेंगे। वो सिर्फ हिंदुस्तान में हिंदुओं को देखना चाह रहे हैं, हिंदुओं का राज देखना चाह रहे हैं, और कोई इस राज में रहना चाहे उसने कशका लगाना है या क्या कहते हैं, जय हिंद कहना है, जय हिंद कहना है, तो इसके बगैर वो किसी को बर्दाश्त नहीं है। तो उनका खुला ऐलान। अब इस खुले ऐलान को हम कैसे मुकाबला करेंगे? मुकाबला इसका नहीं होगा जो हम कर रहे हैं, जो हम कहीं शिया सुन्नी लड़ाइयाँ हैं, कहीं देवबंदी और ये क्या है वो बरेलवी तनाज़े हैं, कहीं शहरी और गामी तनाज़े हैं, और कहीं छोटी पहाड़ी गुजर अलग हैं, पहाड़ी अलग हैं, और ज़मींदार अलग हैं, पीर अलग है। यानी ऐसे फितने और ऐसे फसाद कायम किए गए हैं कि मुसलमान तितर बितर हो गया है। मुसलमान कहीं एक ही तस्बीह के दाने की तरह जुड़ा हुआ नहीं है, वो तितर बितर हुआ है। और ये तितर बितर होकर अगर उसको ताकत वाले उगलेंगे नहीं, खाएंगे नहीं, तो और क्या करेंगे? और क्या करेंगे आप? वो तो खाएंगे, वो तो आपको ज़ेर करेंगे। अभी बीजेपी ने कहा है कि हमें 3 लाख लोग, यहाँ कश्मीर में हमारे 3 लाख लोग मेंबर हो चुके हैं। अब खुद कौन है वो? आसमान से आ गए लोग, वो मुसलमान ही हैं जो उनके मेंबर बन रहे हैं। अभी जब 2014 का इंतखाब था तो आप खुद देख रहे थे, लाइन लगी हुई थी बीजेपी के ऑफिसों में, हमें मैंडेट दिया जाए, लगी थी लाइन, ही आई नहीं। तो आप लोग ये क्या ख्वाब देख रहे हो? आप क्या बीजेपी के तशद्दुद से या बीजेपी की फिरकदाराना ज़हनियत से अपने आप को महफूज रखेंगे? ये जब तक हम अपने आप को बदलेंगे नहीं, जैसे अभी सराय साहब भी आपसे कह रहे थे कि इन्नल्लाह ला युग़य्यिरु मा बिक़ौमिन हत्ता युग़य्यिरु मा बिअन्फुसिहिम। खुदा ने आज तक उस कौम की हालत नहीं बदली। नूह, जिसको ख्याल आप अपनी हालत बदलने का, खुद अपने अंदर बदलाव पैदा करो, और फिर आप देखो कि अल्लाह ताला की रहमत कैसे आएगी, अल्लाह ताला की मदद कैसे आएगी। लेकिन जब तक आप खुद अपने आप को बदलेंगे नहीं, कुरान पाक में सूरह माइदा में आयत नंबर 8 आपको घर जाकर पढ़नी चाहिए। अल्लाह ताला फरमाता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कूनू क़वामीन लिल्लाह, ये ईमान का दावा करने वाले अल्लाह के नाम से, अल्लाह के नाम पर खड़े हो जाओ। क्या मतलब है अल्लाह के नाम पर खड़े हो जाओ? यानी सारे नाम मिट जाते हैं जिन पर हम खड़े हो जाते हैं। कभी शख्स परस्ती का नाम है, कभी वतनियत का नाम है, कभी कौमियत का नाम है, कभी मईशत का नाम है, कभी मुराद का नाम है। यानी इन चीज़ों पर हम खड़े हो जाते हैं, वोट भी देते हैं, जिंदबाद भी करते हैं, दस्तारबंदियाँ भी करते हैं, और सपोर्ट भी करते हैं, और उनके पीछे जुलूस में उनकी रौनकें भी बढ़ाते हैं। सब कुछ करते हैं या नहीं? अल्लाह के बगैर ये अल्लाह के लिए हमारा उठना नहीं होता है। अल्लाह के नाम पर उठना, अल्लाह के लिए उठना, उसका मतलब ये है कि अल्लाह ताला का दीन गालिब करने के लिए खड़े हो जाओ। ये अल्लाह ताला का पसंदीदा दीन जिसके तुम अमीन बनाए गए हो, खड़ा होना है तो उसके लिए खड़े हो जाओ। वो दीन कायम करने के लिए खड़े हो जाओ, उस दीन की इज्जत और उसका बोलबाला करने के लिए खड़े हो जाओ। नफसानियत के लिए नहीं, शख्स परस्ती के लिए नहीं, वतनियत के लिए नहीं, ये बिल्डिंगों और सड़कों के लिए नहीं। कवामीन लिल्लाह, अल्लाह के लिए खड़े हो जाओ। बताओ हम कितने अल्लाह के लिए खड़े होते हैं? बताओ ना, कितने खड़े हो रहे हैं? कितनी तंजीमें हैं यहाँ
जो इस्लाम के नाम पर काम कर रही हैं, लेकिन इस्लाम के नाम पर कायम करने वाले भी ऐसे कुछ हजरात हैं जो कभी इकामत दीन का और दीन के गलबे का नाम नहीं लेते। कहते हैं कि भाई आ जाओ हमारे साथ, रफ़ा यदैन करो और फिर आमीन बिल जहर करो और सेल्फी बनो और फिर जो कुछ करो वो तुम्हें माफ़ होगा, जो कुछ भी तुम करो। सेल्फी बनकर मिस्र में यहूदियों के उनका साथ दो जो लादीन सियासत चलाएं, जो इखवानियों को कत्ल करें, जो इखवानियों की फांसी के तख्ते, ये फांसी के ये झंडे, फांसी के तख्ते सजाएं, उनका साथ दो। ये सूरत हाल है आज के मुसलमान की। तो अल्लाह ताला फरमाता था या अय्युहल्लज़ीना आमनू कूनू कवामीना लिल्लाह शुहदा बिल क़िस्त, और जब गवाही देना हो तो अदल की गवाही दो। आज कोई मुसलमान देता है अदल की गवाही? कोई नहीं देता है। वो अपने मन की बात करता है। वो कहता है कि जैसे कोशिश मुसलमान कि खुदा कब गैस करें, खुदा से रूल गैस करें, ये गलत है। बात भी अल्लाह की रजा के लिए करनी चाहिए और किसी को मदद करना हो वो भी अल्लाह के लिए होनी चाहिए। इसमें भाई और दूसरे रिश्तों का ख्याल नहीं रखना। कूनू कवामीना लिल्लाह शुहदा बिल क़िस्त वला यजरिमन्नकुम शनान कौमिन अला अन ला तादिलू, एक ऐसा उसूल जो किसी और इज़्म में आप नहीं पाएंगे। यानी अगर कोई दुश्मन भी हो तुम्हारा, लेकिन फिर भी तुम्हें उनके साथ अदल करना चाहिए। ये अदल जो है इस्लामी निज़ाम का और इस्लामी तालीमात का उसका सरचश्मा है, यानी उसका सबसे ज़्यादा उसकी यानी प्रायोरिटी है उसमें अदल को। तो इसी तरह ये अदल और इंसाफ जो मुसलमान को करना चाहिए वो आज के दौर में हम नहीं देख रहे हैं। तो ये सूरत हाल पंजाब, ये जो जम्मू सूबा है या जो पीर पंचाल इलाका है, उसमें जो मुसलमानों की को ज़ेर किया जा रहा है, उसके लिए उनको मदद करने के लिए हमें अपने आप में अपनी कमज़ोरियाँ दूर करनी चाहिए। और हम जम्मू के मुसलमानों से, उनके नुमाइंदे भी यहाँ हैं, लेकिन बदकिस्मती है, इस बात को भी आपने याद रखना चाहिए कि हमें यहाँ यानी जम्मू जाने के लिए हमारे दरवाजे सारे बंद कर दिए हैं। किसी को जम्मू जाने की इजाज़त नहीं दी जाती है। मैं 2006 में गया, उस मौके पर हमने वहाँ बात की लोगों के साथ, लेकिन 2007 में इसी उम्मीद के साथ मैं फिर गया कि वहाँ लोगों के साथ राब्ता रखेंगे। लेकिन 2007 में 27 दिन मैं जम्मू में रहा, लेकिन कहीं भी किसी मस्जिद में जाने की इजाज़त नहीं दी गई और ईद की नमाज भी नहीं पढ़ने दी गई जैसे यहाँ हो रहा है। यहाँ भी आप देख रहे हैं, यहाँ भी चार दीवारी से बाहर जाने की इजाज़त नहीं है। और सूरत हाल ये है कि हिंदुस्तान की सियासत की बुनियाद झूठ और फिरेब पर है। और यहाँ का जो पुलिस का सरबराह है उसका आप देख रहे हैं कि कितना खुले आम वो झूठ कह रहा है, कितना हिमालय जितना बड़ा झूठ कह रहा है। कहता है गिलानी इज ए फ्री मैन। गिलानी तो आज़ाद है, उस पर कोई पाबंदी नहीं है। गिलानी ने जब कहा कि अच्छा मैं जब फ्री मैन हूँ तो 3 जुलाई को मैं इस्लामाबाद अनंतनाग जाकर वहाँ नमाज पढ़ूंगा। तो मैं जब निकला तो बाहर पुलिस ने गिरफ्तार करके पूरे दिन को थाने में रखा। तो ये यानी आप अंदाज़ा करिए, एक पुलिस की जो यानी का कॉन्स्टिट्यूशन है, पुलिस की जो रजीम है, उसका सरबराह कह रहा है कि गिलानी इज ए फ्री मैन। और फिर मेरे ज़हन में एक शेर आया उसका, मिर्ज़ा गालिब ने कहा, उसके मिस्री में मैंने ये मिस्रा मिला लिया। मैंने कहा यात्रा पे किस मुँह से जाओगे के राजेंद्र, यात्रा किस मुँह से जाओगे के राजेंद्र, शर्म तुमको मगर नहीं आती। इसलिए ये बेशर्म लोग हैं, झूठ बोलते हैं, खुले आम झूठ बोलते हैं और फिर कहते हैं कि हम यहाँ अदल इंसाफ कायम करने के लिए, और दावा इनका ये है कि हम लोगों के जान और माल के मुहाफिज हैं। यानी पुलिस वाले ये दावा करते हैं कि हम यहाँ जान और माल के मुहाफिज हैं, लोगों को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करते हैं, हमारे जवानों को जुल्म जबर का निशाना बनाते हैं, हमारे जवानों पर तसल्लुत करते हैं, जबर करते हैं। और फिर ये कि भाई जो फौज भी यहाँ है, फौज भी हमारे घरों में दाखिल हो रही है, फौज भी हमारे आदमियों को तंग करती है
اور فوج بھی یہاں بربریت کا مظاہرہ کر رہی ہے. یہاں تک کہ بھی پرسوں ہی آپ نے پڑھا ہوگا اخبارات میں بھائی سکولوں میں مداخلت کرتی ہے. بانی پورہ کا واقعہ ایک سکول میں آرمی والے گئے. مطلب یہ ہے کہ یہ فوج جو ہے یہ یعنی اپنا تسلط قائم کرنے کے لیے، اپنا جبر ہم پر مسلط کرنے کے لیے اور اپنی شہنشاہیت اور اپنی حکمرانی ہم پر مسلط کرنے کے لیے تمام جو انسانی اور اخلاقی قدریں ہیں ان کو پامال کر رہے ہیں. تو یہی حال ہے پولیس کا بھی، یہی حال ہے حکومت کا بھی، اور یہی حال ہے فوج کا بھی. تو ان ساری چیزوں سے ہم اس وقت تک مقابلہ نہیں کر سکتے جب تک ہم اپنے اندر نظم و ضابط قائم نہ کریں، جب تک ہم اپنے اندر ڈسپلن قائم نہ کریں، جب تک ہم یکسو نہ ہو جائیں نظریے کی بنیاد پر، جب سب یکساں نہ ہو جائیں نظریے کی بنیاد پر، اس وقت تک ہم اس صورتحال کا مقابلہ نہیں کر سکتے. تو یہ جو زرگر صاحب نے بھی کہا بجا طور پر، اور یہی ہمارا مقصد ہے، یہ جو سیمینار وغیرہ ہم یہ منعقد کرتے ہیں یہ اویئرنس پیدا کرنے کے لیے، اس کا کوئی اور مقصد نہیں ہے. یہ یاد رکھیے آپ کی یہ رسم نہیں ہے، یہ ہم کوئی رسم انجام نہیں دے رہے ہیں کہ بھائی آج سیمینار بلائیں گے، آج وہ کریں گے، یہ کہ نہیں. یہ ایک مشن ہے، اس کے پیچھے ایک مقصد ہے کہ لوگوں کو اویئرنس ہو جائے، لوگ آگاہ ہو جائیں کہ صورتحال کیا ہے، اور یہ لازمی ہے. اب اس میں اب آپ کہیں گے کہ دیکھیے 200-250 یا 300 لوگ یہاں ہیں تو اس سے کیا فرق پڑے گا؟ اس سے فرق یہ پڑے گا آپ کو جب آج آپ واقف ہو گئے کیا صورتحال ہے، ہمیں کیا کرنا چاہیے، یہ چیزیں آپ کو اپنے گھر میں پہنچانی ہیں، اپنے محلے میں پہنچانی ہے. گویا آپ سب کو ایک داعی کا کردار انجام دینا ہے. اور پھر یہاں جو میڈیا ہمارا ہے اس میڈیا پر بھی یہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ بھائی وہ ہماری بات لوگوں تک پہنچائیں. لیکن میڈیا والے بھی بہرحال وہ اپنی کبھی مجبوریوں کا بھی اظہار کرتے ہیں، ہم پر مجبوریاں ہیں، وہ بات نہیں کہنے دی جا رہی ہے. اور پھر ہمیں پولیس کی طرف سے اطلاع آتی ہے اور بڑے بڑے آفیسر ہمیں مجبور کرتے ہیں کہ نہیں ان کا جو آزادی پسند قیادت ہے ان کو ہائی لائٹ نہیں کیا جانا چاہیے. لیکن حقیقت یہ ہے، یہ ضرورت ہے، وقت کی ضرورت ہے کہ آپ لوگ 200-250-300 لوگ اپنی اپنی جگہوں پر جا کر تو ان کو آپ نے اویئر کرنا ہے کہ بھائی صورتحال یہ ہے. صورتحال یہ ہے کہ جموں کشمیر کا ایک خطہ جو ہے یہ متنازع ہے اور یہاں جو فوجی تسلط ہے بھارت کا اس کے خلاف ہم نے جدوجہد جاری رکھنا ہے، یہ عہد کرنا ہے. یہ جو صورتحال ہے اس صورتحال میں جب تک ہم یکسو نہ ہو جائیں، کیونکہ یکسو ہو کر ہی ہم یہ ان بکھیڑوں میں نہیں مبتلا ہو جائیں گے، اور یکسو ہو کر ہم کہیں گے کہ اچھا کیا پیغام ہے، کیا ہم کو بتایا گیا ہے. جموں اور کشمیر میں جو صورتحال ہے اس میں ہمیں ایک غالب قوت کا ایک آکوپیشن کا مقابلہ کرنا ہے. اس میں ہمیں کسی اور طرف نہیں جانا چاہیے. سب سے غلام قوم کے لیے سب سے زیادہ جو ترجیحی چیز ہوتی ہے وہ ہوتی ہے آزادی. جب وہ غلام ہیں تو ان کے لیے سب سے ضرورت کی چیز کیا ہے؟ آزادی. اگر یہ آکیپائنگ فورس جو ہے، یہ قبضہ کرنے والی فورس جو ہے، یہ سرمایہ خرچ کرے گی آپ کو خریدنے کے لیے، آپ میں کمزوری پیدا کرنے کے لیے. میں نے بار بار کہا ہے، آج بھی کہوں گا کہ اگر ہندوستان یہاں سڑکوں پر سونا بھی بچھائے لیکن پھر بھی ہمیں ہندوستان کو قبول نہیں کرنا ہے، ہندوستان کے قبضے کو قبول نہیں کرنا ہے، ہندوستان کے فوجی تسلط کو قبول نہیں کرنا ہے. اس کے خلاف ہمیں جدوجہد کرنا ہے، جدوجہد جاری رکھنا ہے. یہ پیغام ہے. اور پھر جموں میں جو کچھ ہو رہا ہے وہاں مسلمانوں پر زیادتیاں ہو رہی ہیں. اب جموں کے بارے میں آپ یاد رکھیں بھائی ایک طرف فوج ہے، دوسری طرف پولیس ہے، اور تیسری طرف وہ جو VDCs ہے، ولیج ڈیفنس کمیٹی والوں کے جو اسلحہ ان کو دیا گیا ہے 28,000 سے زیادہ ہے وہ اسلحہ. اور وہاں کے بارے میں بتایا جاتا ہے کہ 90% جو لوگ ہیں ہندو لوگ ہیں جن کو ہتھیار دیا گیا ہے. اب مسلمان ہی وہاں بک رہا ہے، مسلمان ہی وہاں
دبایا جا رہا ہے، فوج کی طرف سے بھی، پولیس کی طرف سے بھی، VDCs والوں کے گن کی طرف سے بھی، اور پھر کمیونل ایلیمنٹس والوں سے بھی۔ وہاں جو ایڈمنسٹریشن ہے وہ بھی بائسڈ ہے، وہاں بھی وہ یہ زیادہ تر فرقہ پرستوں کو ہی لگایا جا رہا ہے، اور پھر جو وہاں ججز ہیں ان سے بھی انصاف نہیں ملتا ہے۔ تو غرض یہ ہے کہ ہر طرف سے ہم پر ایک دباؤ ڈالا جا رہا ہے، ہم کو تشدد کا نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ اس صورتحال میں ہمیں اپنی ذمہ داریوں کا احساس کرنا چاہیے۔ ابھی جو یہاں آئندہ آنے والا جمعہ جو ہے، اس جمعہ کو ہم جمعہ اس حیثیت سے منائیں، اور یہ آج ہی سے پیغام جانا چاہیے مساجد میں، تمام جو میر وائز حضرات ہیں، تمام جو وائز حضرات ہیں، مولوی حضرات ہیں، مقرر حضرات ہیں، کہ بھائی آئندہ آنے والے جمعہ کو ہم پورے ایک تو سارے انسانوں کے ساتھ ہمدردی ہو، جموں کشمیر کے مظلوم عوام کے ساتھ، اور پھر صوبہ جموں کے لوگوں کے ساتھ ہم یکجہتی کا مظاہرہ کریں، کہ ہم صوبہ جموں کے ساتھ اپنی وابستگی اور ہمدردی کا مظاہرہ کریں۔ لیکن ایک بات ہم جموں والوں تک بھی ان کے نمائندوں کی حیثیت کے ذریعے پہنچانا چاہتے ہیں، جب بھی ان کو کوئی تکلیف پہنچے، جب بھی ان کی کوئی چیز چھینی جائے، جب بھی ان کا کوئی گرفتار کیا جائے بلا جواز کے، اور وہ اس کے خلاف احتجاج کریں، اس کے خلاف آواز اٹھائیں، اور پھر ساتھ ہی ہم کو مطلع کریں کہ اس طرح یہاں صورتحال ہے۔ گویا ربط ہونا چاہیے جموں والوں کو وادی کے ساتھ، ربط ہونا، قریبی ربط ہونا چاہیے۔ اب سڑکیں بھی ہیں، مغل روڈ بھی ہے، ان کے آنے جانے کا سلسلہ جاری رہنا چاہیے، یا دوسرا وہ کشتواڑ تک بھی جو روڈ جا رہا ہے یہاں سمٹم سے، وہ سلسلہ بھی جاری رہنا چاہیے آنے جانے کا۔ تو اس طرح یہ رابطہ مضبوط ہونا چاہیے، اور پھر میڈیا کے ذریعے بھی۔ تو یہ ایک صورتحال ہے جس صورتحال میں ہم ان مظالم کا مقابلہ کر سکتے ہیں۔ لیکن ایک بات میں آپ سے عرض کروں گا، مظالم بے انتہا ہیں ہر سطح پہ، جیسے قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے سورہ ابراہیم میں فرمایا ہے وَقَدْ مَكْرُوا مَكْرُهُمْ، یہ لوگ باطل قوتیں جو ہے یہ چالیں چلتے ہیں، وَقَدْ مَكْرُوا مَكْرُهُمْ وَعِنْدَ اللَّهِ مَكْرُهُمْ، اللہ تعالیٰ ان کی چالوں کا توڑ کرتا ہے، لیکن وَإِنْ كَانَ مَكْرُهُمْ لِتَزُولَ مِنْهُ الْجِبَالُ، ان کی چالیں ایسی خطرناک ہوتی ہیں کہ پہاڑ بھی ہلتے ہیں، پہاڑ بھی ہلتے ہیں، اتنی ان کی اللہ تعالیٰ ہمیں متنبع کر رہا ہے، آگاہی دے رہا ہے، بھئی ان کی چالوں سے تمہیں بے خبر نہیں رہنا چاہیے، ان کی چالوں کو آسان نہیں سمجھنا چاہیے، ان کی چالیں اتنی خطرناک ہوتی ہیں کہ پہاڑ بھی ہل جاتے ہیں، مرد سمجھ جاتے ہیں۔ فوج کا کیا کام ہے مرد سمجھ جانے کا؟ فوج کا کیا کام ہے گھروں میں جانے کا؟ یہ شراب عام کرتے ہیں، منشیات عام کرتے ہیں، بے حیائی کو فروغ دیتے ہیں، اور گزشتہ دنوں آپ نے اخبارات میں پڑھا ہوگا کہ کتنی شراب یہاں پلائی جاتی ہے، ہزاروں کی تعداد یہاں بوتلیں روزانہ خرچ ہو جاتی ہیں، اس میں سری نگر اور سوپور کا نام خاص طور لیا گیا ہے۔ بھئی یہ چیزیں، ان چیزوں سے جب تک ہم پرہیز نہ کریں، جب تک ہم شراب سے، منشیات سے اور بے حیائی سے اور بے شرمی کے جو عذاب ہے ہم پر، اس سے جب ہم اپنے آپ کو محفوظ نہیں رکھیں گے، اس وقت تک ہم اللہ تعالیٰ کی رحمت کے مستحق نہیں بن جائیں گے۔ ہم بدیوں میں مبتلا رہیں گے تو پھر کہیں گے کہ اللہ ہماری مدد کرے گا۔ سورہ الانفال میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنكُمْ خَاصَّةً وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ، ایمان کا دعویٰ کرنے والے لوگوں فتنوں سے ڈرو، کیونکہ فتنوں میں جب مبتلا ہو جاؤ گے تو وہی لوگ نہیں پکڑے جائیں گے جو فتنوں میں مبتلا ہوں، جو بدیوں کو فروغ دیں، بلکہ وہ لوگ بھی پکڑے جائیں گے جو تماشائی بنے، جو ان کے خلاف آواز نہیں اٹھائیں، ان کو بھی گرفتار کیا جائے، ان کو بھی اللہ تعالیٰ کے عذاب میں مبتلا کیا جائے گا۔ اس لیے جہاں کہیں بھی آپ کوئی برا کام ہوتے دیکھیں، ہمسایوں کو دیکھو وہاں کے لڑکے کیا کر رہے ہیں، لڑکیاں کیا کر رہی ہیں، ہماری لڑکیاں کیوں غیر ملکوں میں جا رہی ہیں، اور پھر کس طرح ان کی عزت اور عفت کا کیا حال ہوگا، یہ ہمارے یہاں بھی ہے، اور باہر جب لڑکیاں جاتی ہیں ان کے ساتھ بھی بہرحال یہی صورتحال پیدا ہو جاتی ہے۔ تو اس طرح یہ چیزیں جو ہیں ان پر ہمیں نظر رکھنی چاہیے، اور کسی حال میں
ہمیں مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ اگر ہماری قوم اصلاح کرے، اگر ہماری قوم اپنی کمزوریوں سے دور رہنے کی عہد کرے تو اللہ تعالیٰ کی مدد ضرور ایسے راستوں سے آئے گی کہ ہمیں وہاں گمان بھی نہیں ہوگا۔ اور میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ ہم ضرور انشاءاللہ بھارت کے شکنجے سے آزاد ہو جائیں گے، بھارت کے فوجی قبضے سے آزاد ہو جائیں گے، اور ہم انشاءاللہ ضرور اسلام کی بہار بھی دیکھیں گے پوری دنیا میں۔ جیسے ابھی آپ کو سرائی صاحب بھی کہہ رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ اسلام غالب ہوگا، لیکن شرط یہ ہے کہ مسلمان اسلام کے مطابق زندگی گزارنے کا راستہ اختیار کرے۔ آج ہم قرآن سے بھی دور جا رہے ہیں، اسوہ حسنہ سے بھی دور جا رہے ہیں، اور ہمارے گھر جو ہیں ان میں وہ ماحول نہیں ہے جو ماحول ہمیں اسلام بتاتا ہے۔ اسلامی ماحول ہونا چاہیے ہمارے گھروں میں۔ اب آپ دیکھ لیجیے کہ یہاں جو امتیاز جو یہاں بڑھتا جا رہا ہے مسلمانوں کے ساتھ، آئی پی ایس آفیسرس ان جموں اینڈ کشمیر، کل تعداد ہے ان کی 99۔ یہ آئی پی ایس آفیسرس ہیں، 99 ان کی کل تعداد ہے۔ نان مسلم 700، نان مسلم جو ہیں 76 ہے۔ اس میں کتنی تعداد ہے کل؟ 99۔ 76 صرف نان مسلم اور مسلمان 23۔ دیکھ رہے ہیں آپ یعنی کتنا امتیاز ہے، کس طرح یہاں نان مسلموں کو، اور خاص طور جو آر ایس ایس کے ذہن کے لوگ ہیں ان کو مسرت کیا جا رہا ہے یہاں کی انتظامیہ میں۔ آئی پی ایس میں یہ صورتحال ہے۔ اسٹیٹ پولیس سروسز ایس پیز ان جموں اینڈ کشمیر ٹوٹل 198 ہے، نان مسلم 104 ہیں، مسلم 94 ہیں۔ یعنی یہاں بھی امتیاز ہے، یہاں بھی ہندوؤں کو ہی آگے لے آیا جا رہا ہے۔ کے ایس آفیسرس ان جموں اینڈ کشمیر ٹوٹل 457 ہیں، نان مسلمز 207 ہیں اور مسلمز 250 ہیں۔ آئی اے ایس آفیسرس ان جموں اینڈ کشمیر ٹوٹل 99 ہیں، نان مسلمز 63 ہیں اور مسلمز 36 ہیں۔ Rape and molestation cases till date as per reported human rights organization، یعنی جو ریپ کیسز جو ہوئے ہیں 6500 سیولین کلنگس ان 2015۔ ان دنوں میں جو نئی حکومت بنی ہے اس میں سول کلنگس 24 ہوئی ہیں۔ ٹوٹل نمبر آف تھرڈ ڈگری ٹارچر کیسز 2015 میں 130 کیسز ہیں ایسے جن کو ٹارچر کیا گیا ہے۔ لائف امپریزنمنٹ کنوکٹس ان کی تعداد 44 ہے، یعنی پوری ساری زندگی کے لیے ان کو جیلوں میں رہنا ہے۔ تو یہاں بھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ مسلمانوں کے ساتھ کتنا امتیاز بڑھتا جا رہا ہے۔ ہمارے جیلوں میں جو لوگ ہیں، ابھی آپ نے سنا یہاں جو 15 اپریل کو جب میں دلی سے آیا تھا تو یہاں کیا ہوا کہ بھائی ایک وہ جھنڈا کھڑا کیا گیا، پاکستان کا جھنڈا۔ اب یہ کوئی جرم نہیں ہے پاکستان کا جھنڈا کھڑا کرنا، لیکن مسرت صاحب کو جو 5 سال کے بعد جیل سے رہا کیے گئے تھے ان کو گرفتار کر کے کوٹ بلوار لے جایا گیا۔ یعنی یہ جو ظلم اور جبر کی انتہا ہے، جس انتہا کی یہ شکلیں ہمارے سامنے۔ عدالت نے بھی کہا کہ بھائی ان کو جموں جیل سے یہاں سری نگر لایا جائے، لیکن عدالت کے احکامات کو بھی مسترد کیا گیا اور ان کو جموں جیل بھی کوٹ بلوار میں ہی رکھا گیا ہے۔ تو ہم اس کی شدید الفاظ میں مذمت کرتے ہیں اس طرز عمل کی جو یہاں حکومت برت رہی ہے۔ اور اسی طرح جیلوں میں ساری عمر کی قید، یہاں قاسم صاحب 42 سال سے وہ جیل کاٹ رہے ہیں، اور اسی طرح شریعتی صاحب ہیں، اسی طرح غلام قادر صاحب ہیں اور دوسرے لوگ ہیں، تہاڑ جیل میں لوگ ہیں۔ یہ سارے مختلف جیلوں میں جو ہمارے 500 سے زیادہ قیدی ہیں ان کے ساتھ ہماری دلی ہمدردی ہے، اور ان کے لیے ہم مطالبہ کرتے ہیں حکومت سے کہ یہ انتقام گیری ہے، زبردست انتقام گیری ہے حکومت کی طرف سے
اور اس کی ہم شدید الفاظ میں مذمت کرتے ہیں اور ان لوگوں کو رہا کیا جانا چاہیے، فوری طور ان کو رہا کیا جانا چاہیے۔ اور اس وقت بھی ہمارے تحریک حریت کے لوگ فلاحی صاحب ہیں ان کو اور ان کے ساتھ کون صاحب ہیں، یدو صاحب ہیں اور دوسرے شکیل صاحب ہیں اور دوسرے لوگ ہیں، یعنی گرفتاریوں کا چکر جاری ہے۔ خاص طور اندرونی شہر میں لوگوں کے ساتھ کتنی زیادتیاں کی جا رہی ہیں، یعنی کتنی تفصیل بتائی جائے آپ کو کہ کتنا ظلم ہو رہا ہے اور کتنا تشدد ہو رہا ہے، کتنی بربریت کا مظاہرہ کیا جا رہا ہے۔ اس کی بنیادی وجہ کیا ہے؟ بنیادی وجہ اس کی یہ ہے کہ ہندوستان کا جو نظام ہے، سسٹم ہے، اس نظام میں عدل اور انصاف، انسانیت اور عدل کا کوئی نشان نہیں، کوئی قدر نہیں ہے۔ واضح طور ہم یہ بتا دینا چاہتے ہیں اور میڈیا والوں سے بھی ہم یہ گزارش کریں گے کہ وہ اس بنیادی چیز کو ہائی لائٹ کریں کہ ہندوستان کے نظام میں انسانی اور اخلاقی اقدار کی کوئی پاسداری نہیں ہے، بلکہ یہاں امتیاز بڑھتا جا رہا ہے، مسلمانوں کے ساتھ ظالمانہ سلوک کیا جا رہا ہے، عیسائیوں کے ساتھ ظالمانہ سلوک کیا جا رہا ہے، سکھ برادری کے ساتھ ظالمانہ سلوک کیا جا رہا ہے، دلتوں کے ساتھ ظالمانہ سلوک کیا جا رہا ہے۔ تو یہ جو اقلیتیں ہیں سارے ہندوستان میں اقلیتیں ظلم کا نشانہ بنائی جا رہی ہے۔ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ نظام میں خرابیاں ہیں، نظام میں کوئی عدل انصاف کی قدروں کا احترام نہیں ہے۔ تو اب ہماری یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم عدل انصاف کی قدروں کو ابھاریں، ہم اپنے اندر انفرادی زندگی میں بھی، اجتماعی زندگی میں بھی، گھروں میں بھی، محلوں میں بھی ہم یہ انسانی اور اخلاقی اقدار کی پاسداری کریں۔ ہم جگہ جگہ قرآنی مدرسے کھولیں، جگہ جگہ، جیسے میں بڑی مدت سے کہتا چلا آ رہا ہوں لیکن کوئی توجہ نہیں دے رہا ہے، بیت المال قائم کیے جائیں، جگہ جگہ بیت المال قائم کیے جائیں اور ان بیت المالوں کا قصبہ ان کی جو امانتدار بنیں گے وہ دیانتدار ہونے چاہیے۔ کوئی پی سی والا، کوئی کانگریس والا، کوئی نیشنل والا اور کوئی کانگریس والا، کوئی پی ڈی پی والا، کوئی کمیونسٹ والا، کوئی کسی اور پارٹی والا، جو ہند نواز پارٹیاں ہیں ان کے ہاتھ میں اس کا اقتدار نہیں ہونا چاہیے، بلکہ دیانتدار اور امانتدار لوگوں کے ہاتھ میں اس کا اقتدار ہونا چاہیے، اس کا انتظام ہونا چاہیے اور پھر ان کی وساطت سے غریبوں تک پہنچنا چاہیے۔ آج جو ہندوستان یہاں کے لوگوں کو خرید رہا ہے پیسے کی بنیاد پر، ہندوستان بی جے پی والے یا کانگریس والے یہ بہت سرمایہ خرچ کر رہے ہیں یہاں کے لوگوں کو خریدنے کے لیے، لیکن ہمیں بکاؤ مال نہیں بننا چاہیے اور غریبوں کی ضروریات کے لیے ہمیں اپنے اپنے بیت المال قائم کرنے چاہیے، مدرسے قائم کرنے چاہیے، دینی کتابیں، دینی مدرسے قائم کرنے چاہیے۔ بدقسمتی یہ ہے کہ ہمارے جو صاحب ثروت لوگ ہیں اللہ تعالیٰ ان کو توفیق بخشے، لیکن بہرحال جن کاموں کی طرف توجہ دینی چاہیے وہ نہیں دے رہے۔ ہمارے یہاں ٹیکنیکل کالجز ہونے چاہیے، ہمارے لوگ، ہماری لڑکیاں اور ہمارے لڑکے باہر جا رہے ہیں ٹیکنیکل کورسز کے لیے، لیکن ہم یہاں ٹیکنیکل کالجز کھول سکتے ہیں اپنی سطح پر۔ ہمارے پاس ایک پنجاب سے ایک سکھ ڈیپوٹیشن آیا، گروپ آیا، انہوں نے ہم سے کہا کہ ہمارے پنجاب میں جگہ جگہ ٹیکنیکل کالجز ہیں، جگہ جگہ یونیورسٹیاں ہیں، جگہ جگہ ڈگری کالجز ہیں، جگہ جگہ مدرسے ہائر سیکنڈری سکولز ہیں، اپنے کھولے ہوئے ہیں۔ یعنی اس قوم میں اتنی بیداری ہے کہ وہ سب کچھ اپنے آپ کر رہے ہیں، سب کچھ وہ اپنی قوم سے مالی مدد حاصل کرنے کے لیے یہ چیزیں، یہ ضرورت کی چیزیں وہاں فراہم کرتے ہیں، لیکن ہم دیکھ رہے ہیں، ہم تماشا دیکھ رہے ہیں، ہم میں وہ جذبہ نہیں ہے، ہم میں وہ صفات نہیں ہے جو اس سکھ قوم میں ہم دیکھ رہے ہیں۔ اس لیے اس صورتحال پر بھی ہمیں نگاہ رکھنی چاہیے اور ہمیں خود اپنے یہ ٹیکنیکل کالجز اور خاص طور اپنی بچیوں کے لیے، تاکہ وہ باہر جانے پر مجبور نہ ہو جائیں۔ تو اس طرح آپ کو تحریک حریت جو ہے اور کل جماعتی حریت کانفرنس کے زیر اہتمام یہ جو آپ سیمینار منعقد کیا گیا، اللہ تعالیٰ اس محنت کو قبول کرے اور وہ ہمیں یہ سب باتیں جو آپ کے سامنے آ گئی ہیں مختلف مقرر حضرات کی طرف سے بھی، ان پر ہمیں عمل کرنا چاہیے اور ہمیں اسلامی بنیادوں پر ہمیں اتحاد ہونا چاہیے۔ اسلامی بنیادوں اتحاد تو ہوتے رہتے ہیں، لیکن وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا،
अल्लाह ताला के दीन की रस्सी को मजबूती के साथ पकड़ो, अलग अलग रास्ते इख्तियार मत करो। हमने अलग अलग रास्ते इख्तियार किए हैं, इसलिए हम तितर बितर हो गए हैं और दुश्मन हम पर बड़ी आसानी के साथ हमें तारने वाला बना रहे हैं। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व आखिरु दअवाना अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। रब्बना ला तुआखिज़ना इन नसीना व अख़्ताना रब्बना वला तहमिल अलैना इस्रन कमा हमलतहु अला लज़ीना मिन क़ब्लिना रब्बना वला तुहमिलना मा ला